آپ لوگ جانتے ہیں پاکستان کرپشن میں نمبر 1 کیوں ہے؟ اگر پتہ ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں معلوم تو ایک کہانی میں آپ کو بتاتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ کہانی چھوٹی سی ہے، مختصر ہے، پوری سنیے گا۔ ایک کالم نگار اپنے مضمون میں لکھتے ہیں کہ آج صبح میں سبزی لینے گیا مارکیٹ میں، تو ایک ریڑھی والے سے میری ملاقات ہوئی۔ میں نے اس سے سبزی کے دام پتہ کیے تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ مارکیٹ کی نسبت بہت مہنگی سبزی سیل کر رہا ہے۔ خیر، میں نے اس سے وہ سبزی لی، اور سبزی لینے کے بعد میں گھر آیا، اور گھر آ کر میں نے جب وہ سبزی کھول کر دیکھی تو مجھے پتہ لگا کہ وہ سبزی جو ہے نا گلی ہوئی ہے، آدھی گلی ہوئی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے بہت غصہ آیا، اتنا غصہ آیا کہ میں تپا ہوا تھا، اور میں نے وہ سبزی وہیں رکھ کر میں اپنے دفتر چلا گیا۔ وہ ایک سرکاری ملازم تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں اپنے دفتر آیا تو وہاں پر ایک ٹھیکیدار سے ملاقات ہوئی۔ ایک ٹھیکیدار آیا ہوا تھا، اس نے کہا کہ مجھے اپنے گھر بنانا ہے اور اس کے لیے بل کی منظوری کروانی ہے۔ تو میں بہت غصے میں تھا، میں نے اسے کہا کہ میں تمہارا بل نہیں منظور کر سکتا، آپ چلے جائیں یہاں سے۔ اس کے بعد اس ٹھیکیدار نے مجھے رشوت کی آفر کی، اس نے کہا یہ اتنے پیسے آپ لے لیں اور میرا بل منظور کر دیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں سوچنے لگا کہ جب وہ ریڈی والا جو ہے نا لے سکتا ہے رشوت، تو میں کیوں نہیں لے سکتا۔ یہ سوچ کر اس نے ٹھیکیدار سے رشوت لی اور اس کا بل منظور کیا۔ وہ ٹھیکیدار ایک گھر تعمیر کرتا تھا، اور وہ گھر ایک ڈاکٹر کا گھر تھا۔ تو وہ وہاں گیا ڈاکٹر کے پاس اور اسے کہا کہ بل منظور ہو گیا ہے اور اس کے لیے سیمنٹ اور بجری کی ضرورت ہے اور اتنے پیسے لگیں گے۔ تو وہ ڈاکٹر جانتا تھا کہ یہ بندہ میرے سے کرپشن کر رہا ہے، جتنے پیسے مانگ رہا ہے اتنے کی یہ چیز نہیں آئے گی۔ لیکن وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا، میں نے کلینک چلانا ہوتا ہے، تو میں یہ دیکھوں یا وہ دیکھوں، تو میں نے اس کے پیسے اس کو دے دیے۔ اچھا، یہاں تک ہو گیا۔ اتنے میں اس ڈاکٹر کے پاس کلینک میں ایک مریض آتا ہے، اس کو صرف کھانسی کی بیماری ہوتی ہے۔ وہ ڈاکٹر کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے کھانسی کی بیماری ہے اور مجھے جو ہے نا اس کا علاج کروانا ہے۔ تو ڈاکٹر اسے کہتا ہے کہ جا کر ٹیسٹ کروائیں۔ جب ٹیسٹ آئی تو اس نے اسے کہا کہ آپ کو کھانسی کی بیماری نہیں، آپ کو ٹی بی ہے۔ اس نے یہاں پر اس سے کرپشن کی ہے۔ کہانی سنانے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک ہم کرپشن کریں گے، ہم چھوٹی چھوٹی جگہوں پر بیٹھ کر، چھوٹی چھوٹی پوسٹوں پر بیٹھ کر خود فرعون بن جائیں گے، تو ہم کیوں حکمرانوں کو جو ہے نا کہتے ہیں کہ حکمران کرپشن کر رہے ہیں۔ جب تک ہم خود صحیح نہیں ہوں گے، ہم خود کرپشن کرنا نہیں چھوڑیں گے، تب تک ہمارے حکمران ہمیں ویسے ہی ملیں گے۔ جیسے حدیث کے اندر آیا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جیسے حکمران ہوں گے، جیسے عوام ہوگی، جیسی رعایا ہوگی، ویسے ان کو ان کے حکمران ملیں گے۔ ہر بندہ فرعون بنا ہوا ہے، ہمارے ڈاکٹر بھی فرعون ہے، ہمارا انجینئر بھی فرعون ہے، ہمارا ریڈی والا بھی جو ہے نا فرعون بنا ہوا ہے۔ رشوت، کرپشن صرف حکمران نہیں کر رہے، ہم کر رہے ہیں۔ میں اپنی سیٹ کا فرعون بنا بیٹھا ہوں، میں اپنی جو میرا اقتدار ہے اس لحاظ سے فرعون بنا بیٹھا ہوں۔ اب آپ گلی کو دیکھ لیں، گلی جب حکومت اسٹیبل کرواتی ہے، مضبوط کرواتی ہے، تو ہر بندہ جو ہے نا اپنے فرعونیت میں آ کر جو ہے نا اپنی جگہ کو اونچی کروا لیتا ہے، وہ اپنی جگہ کو اونچی کروا دیتا ہے، اور وہ جو ہے نا ساری کی ساری گلی کا بیڑا گرک ہو جاتا ہے۔ تو کرپشن جو ہے نا ہر جگہ ہو رہی ہے۔ ہم کسی کو ملامت کرنے کے بجائے کہ یہ کرپشن کر رہا ہے، یہ کرپشن کر رہا ہے، عمران خان کرپشن کرتا ہے، نواز شریف کرپشن کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو کوسنے کے بجائے اگر ہم خود ٹھیک ہو جائیں تو ہمارے حکمران آٹومیٹک ٹھیک ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کرپشن جیسی لعنت سے بچائے اور ہمیں سیدھے راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔